بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غیبی مدد۔ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل، میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گما کر غیبی مدد کے منتظر، آفاقی دین کو چند جزیات عبادت میں محصور مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر، مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب ہی آتے ہیں جو ہم غدار اور بے ایمان حکمرانوں، کفار کی اجارہ داری، افلاس، زلزلے اور سیلاب، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ کی شکل میں بھگت بھی رہے ہیں۔ پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لیے کھڑے تو ہوں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ اللہ حافظ۔